کچھ خوشبوئیں صرف مہک نہیں ہوتی، کچھ خوشبوئیں راز ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی تک چرا لیتی ہیں۔ یہ کہانی ہے مریم کی، ایک عام سی لڑکی جو لاہور کے ایک پرانے مگر خوبصورت گھر میں اپنی خالہ کے ساتھ رہتی تھی۔ مریم ایک فری لانس فوٹوگرافر تھی۔ وہ زیادہ تر پرانی گلیوں، تاریخی عمارتوں اور قدیم چیزوں کی تصاویر بنانا پسند کرتی تھی۔ ایک دن وہ لاہور کے پرانے حصے میں واقع ایک قدیم اینٹیک مارکیٹ میں جا پہنچی۔ یہ جگہ عجیب سی تھی، چھوٹی چھوٹی دکانیں، لکڑی کی پرانی الماریاں اور ایسی چیزیں جن پر وقت کی گرد جمی ہوئی تھی۔ مریم کی نظر ایک چھوٹی سی دکان پر پڑی۔ دکان کے باہر لکڑی کا بورڈ لگا تھا جس پر دھندلے حروف میں لکھا تھا نایاب اور پراسرار اشیاء۔ وہ تجسس میں اندر داخل ہو گئی۔ دکان کے اندر ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر تیز تھیں۔ اس نے مریم کو غور سے دیکھا جیسے وہ اسے پہلے سے جانتی ہو۔ مریم نے مختلف پرانی چیزیں دیکھنا شروع کی، پرانی گھڑیاں، زیورات اور عجیب و غریب بوتلیں۔ اچانک اس کی نظر ایک خوبصورت شیشے کی بوتل پر پڑی۔ وہ پرفیوم تھا۔ بوتل گہرے جامنی رنگ کی تھی اور اس کے اوپر سنہری نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ بوتل کے ڈھکن پر ایک عجیب سا نشان بنا تھا جو کسی قدیم علامت جیسا لگ رہا تھا۔ مریم نے بوتل اٹھائی۔ یہ کیا ہے؟ بوڑھی عورت نے آہستہ سے کہا۔ یہ ایک خاص خوشبو ہے، ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی۔ مریم نے مسکرا کر پوچھا، کتنے کی ہے؟ بوڑھی عورت نے چند لمحے خاموش رہ کر جواب دیا، قیمت پیسے نہیں، قسمت ہوتی ہے۔ مریم ہنس پڑی۔ آپ مذاق اچھا کر لیتی۔ آخر بوڑھی عورت نے بوتل اسے بہت کم قیمت پر دے دی، لیکن جاتے جاتے اس نے ایک عجیب بات کہی، اس خوشبو کو زیادہ استعمال مت کر، کیونکہ کچھ خوشبوئیں انسان کو بدل دیتی ہیں۔ مریم نے اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ وہ پرفیوم لے کر گھر آ گئی۔ رات کو اس نے وہ بوتل دوبارہ نکالی۔ بوتل کھولتے ہی کمرہ ایک عجیب سی خوشبو سے بھر گیا۔ یہ خوشبو بہت دلکش تھی، مگر اس میں کچھ ایسا تھا جو سمجھ نہیں آ رہا تھا، جیسے کسی کی یاد، کسی کی موجودگی۔ مریم نے تھوڑا سا پرفیوم اپنی کلائی پر لگایا۔ چند لمحوں بعد اسے عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی اس کے قریب کھڑا۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے سوچا شاید وہم ہوگا۔ اگلی صبح جب مریم نے اپنی تصاویر دیکھنے کے لیے کیمرہ کھولا تو اسے ایک عجیب چیز نظر آئی۔ کل کی تصویروں میں ایک لڑکی بار بار نظر آ رہی تھی، ایک سفید لباس پہنے لڑکی، لیکن مریم کو یاد نہیں تھا کہ اس نے ایسی کسی لڑکی کی تصویر لی ہو۔ وہ لڑکی ہر تصویر میں تھوڑی قریب آتی جا رہی تھی۔ مریم کو تھوڑا خوف محسوس ہوا، مگر اس نے اسے اتفاق سمجھا۔ اس رات مریم نے دوبارہ وہ پرفیوم استعمال کیا۔ جیسے ہی خوشبو کمرے میں پھیلی، کمرے کا درجہ حرارت اچانک کم ہو گیا۔ آئینے کے سامنے کھڑی مریم نے اچانک دیکھا، آئینے میں اس کا عکس چند لمحوں کے لیے بدل گیا۔ وہ مریم نہیں تھی، وہ وہی سفید لباس والی لڑکی تھی۔ مریم گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیا تھا؟ اس نے خود سے کہا۔ اگلے چند دنوں میں عجیب واقعات ہونے لگے۔ مریم کی آواز بدلنے لگی، اس کی عادت بدلنے لگی۔ خالہ نے ایک دن حیرت سے کہا، مریم تم پہلے ایسی نہیں تھی۔ مریم خود بھی محسوس کر رہی تھی کہ جیسے اس کے اندر کوئی اور آہستہ آہستہ جگہ بنا رہا۔ ایک رات جب وہ سو رہی تھی اسے خواب آیا۔ وہ ایک پرانی حویلی میں کھڑی تھی۔ سامنے وہی سفید لباس والی لڑکی کھڑی تھی۔ اس لڑکی کی آنکھیں خالی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، یہ خوشبو میری ہے۔ مریم نے خوفزدہ ہو کر پوچھا، تم کون ہو؟ لڑکی نے جواب دیا، میں وہ ہوں
جس کی زندگی تم پہن رہی ہو۔ اچانک مریم کی آنکھ کھلی، کمرے میں وہی پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مریم نے فوراً انٹرنیٹ پر اس بوتل پر لگی علامت تلاش کی۔ کافی دیر بعد اسے ایک پرانی کہانی ملی۔ 100 سال پہلے ایک لڑکی تھی عالیہ، وہ ایک مشہور پرفیوم بنانے والے کی بیٹی تھی۔ کہتے ہیں اس نے ایک ایسی خوشبو بنائی تھی جو انسان کی روح کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی، لیکن ایک حادثے میں عالیہ مر گئی اور اس کی آخری بنائی ہوئی خوشبو پراسرار طریقے سے غائب ہو گئی۔ کہانی میں لکھا تھا، جو بھی اس خوشبو کو استعمال کرے گا، آہستہ آہستہ اس کی شناخت ختم ہو جائے گی اور عالیہ کی روح اس کی جگہ لے لے گی۔ مریم کے ہاتھ کانپنے لگے، احساس ہوا کہ وہ خطرے میں ہے۔ وہ فوراً اس دکان کی طرف گئی، لیکن وہاں پہنچ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ دکان اب وہاں تھی ہی نہیں، جیسے وہ کبھی موجود ہی نہ رہی ہو۔ رات کو جب مریم گھر واپس آئی تو آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر وہ خوف سے چیخ پڑی۔ آئینے میں اب وہ مکمل طور پر وہی سفید لباس والی لڑکی نظر آ رہی تھی، اور آئینے کے پیچھے سے ایک سرگوشی سنائی دی، تمہاری خوشبو اب میری ہے۔ اگلی صبح مریم غائب ہو چکی تھی۔ اس کے کمرے میں صرف ایک چیز باقی تھی، وہی جامنی رنگ کی پرفیوم کی بوتل، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ بوتل کے اندر خوشبو دوبارہ پوری بھری ہوئی تھی، جیسے وہ کسی اگلے انسان کا انتظار کر رہی ہے۔ کہتے ہیں لاہور کی پرانی اینٹیک مارکیٹ میں کبھی کبھار ایک عجیب سی دکان نظر آتی ہے، جہاں ایک بوڑھی عورت ایک خاص پرفیوم بیچتی ہے، اور جو بھی اس خوشبو کو خریدتا ہے، چند دن بعد اس کی شناخت ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے۔ اگر آپ کبھی اس پرانی دکان میں ایک جامنی رنگ کی بوتل دیکھیں تو اسے کبھی مت کھولیں، کیونکہ کچھ خوشبوئیں صرف مہکتی نہیں، وہ آپ کی زندگی بھی چلا سکتی ہیں۔